اعلیٰ حضرت جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا محبوب عالم چشتی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے اور اپنے نورانی وجدان بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ محبت سے جیسے آپ ذوق شوق سے تشریف فرما ہے، محبت سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی اس مختصر مجھ سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف نعت خوانی کی صورت میں ہو رہی تھی۔ بہت خوب ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے۔ اسٹیج کی زینت بہت سارے ہمارے معزز بلکہ سارے ہی قابل احترام ہیں، سامعین ہوں، اسٹیج پہ بیٹھنے والے ہوں، خصوصاً حاج پروفیسر ڈاکٹر محمد یاسین قمر صاحب، دیگر مہمانان گرامی، شناخانان مصطفیٰ، ہمارے نقیب محفل بھائی محمد آصف چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ تمام کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سی گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس بات کو ہم سمجھتے بھی ہیں، ایمان اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں۔ جس طرح وہ مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بدخوئی کرنے والے بھی بیٹھے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو بادشاہ تھا بڑا سیانہ، اس نے کہا یار کوئی ایسا آدمی یہاں بیٹھا ہو جو مجھے اس آدمی کی جو نبی کہتے ہیں ان کی کچھ باتیں مجھے سنائے۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور حضرت جعفر نے جو باتیں پھر اس نبی کے بارے میں بتائیں، نجاشی بادشاہ، ہم تو وہ لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمیں انسانیت کی قدر و قیمت نہیں تھی، ہمیں علم نہیں تھا انسان کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا ماں باپ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا رشتہ داروں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ ہم تو جہالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ نعرفہ، ہم اس نبی کو پہچانتے ہیں، اور کیسے پہچانتے ہیں؟
ہم اس کو ایسے پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارے قبیلے سے، ہمارے علاقے سے ہے. ہم پہچانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں. وہ نبی ایسے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ رشتوں کو توڑنا نہیں ہے بلکہ میں رشتوں کو جوڑنے آیا ہوں. وہ نبی ایسے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، باپ کی عزت کیا ہوتی ہے. وہ ہمیں صبح شام یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، رب تمہیں دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا. اس نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو پہلے کتابوں میں نشانیاں ہیں نا، یہی تو آخری نبی ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو یہ باتیں کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل بیٹھی ہے، پڑھے لکھے لوگ، سارا مجمع ہی پڑھا لکھا ہے، ہمیں مختلف باتوں سے ورغلایا جاتا ہے. میلاد کی بات نہ، میلاد تو اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن اس کو کہہ لیں، یہ ویسے ہی آپ نام دے دیتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ تو پیدائش کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے نبی کو تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہمارے نبی کا ذکر جو ہے وہ تو پہلی کتابوں میں بھی ملتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب حضرت آدم کا خمیر بن رہا تھا، کہانی نہیں سنا رہا، مستدرک شریف کے حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا لوگوں جب حضرت آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، مجھے تو اللہ نے اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا تھا. لوگوں میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میرے جد امجد نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اس گھر کو بسانے والا ایک نبی بھی بھیج دے، ایک رسول بھی مبعوث فرما دے. رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. ہمارے نبی کے تذکرے کی اگر بات کرے تو قرآن سے پوچھے، قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. لوگوں میرے نبی کے تذکرے، میرے نبی کی یادیں، یہ تو وہ ہے جو اللہ نے تورات میں بھی ارشاد فرما رکھی ہے، انجیل میں بھی ارشاد فرما رکھی ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یعنی آپ کے جو تذکرے کی میں بات کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے تذکرے کی اگر بات کریں تو میلاد تو پیدائش، آپ کا برتھ ڈے منانا، یہ تو اس بات میں تو ہم اگر جھگڑیں تو جھگڑیں. ہمارے نبی کو تو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تو ہمارے نبی کے چرچے اس وقت سے ہو رہے ہیں. مستدرک شریف کی حدیث مبارک ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں ایک تاجر رہتا تھا، یہودی تھا. بات اس پہ کرنے لگے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کیسی شانیں عطا فرمائی اور آپ کے تذکرے کیسے تھے. ایک یہودی مکہ مکرمہ میں تجارت کے غرض سے رہتا تھا، پہلی کتابوں کو جاننے والا تھا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. مکہ کے لوگوں سے پوچھتا ہے آج کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا. بڑے حیران ہوئے، گھروں میں گئے، پتہ چلا کہ آج آمنہ کے گھر لال آیا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر ایک لال آیا ہے. حیران میں واپس آئے، یہودی ہے، کیوں بات پوچھ رہا تھا، ذرا جا کے اس سے کوئی بات تو کریں، کیوں پوچھ رہا تھا. جب پوچھنے آئے یہودی نے کہا مجھے ذرا وہ بچہ دیکھنا ہے اور میرے ساتھ چلے. جب وہ ساتھ چلتے ہیں
حضرت آمینہ کے گھر آتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بچہ دکھائیے۔ جب اس کی نظر سرکار دو عالم پہ پڑتی ہے، کہتا ہے اس کی پیٹھ مجھے دکھائیں۔ جب کمر دیکھتا ہے، حضور کی پیٹھ مبارک دیکھتا ہے، اور وہ پرانی نشانیاں جو اس نے پڑھ رکھی تھی اپنی کتابوں میں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پہ نظر پڑتی ہے تو غش کھا کے گر پڑتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب ہوش میں آتا ہے تو قریش کے لوگوں نے کہا، مکہ کے لوگوں نے، تیرا ستیہ ناس ہو، کیا ہو گیا، کیوں بھی ہو جائے، بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا بچے تو دیکھے ہیں لیکن تمہیں مبارک ہو، بنی اسرائیل سے اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا اور تمہارے حصے میں دی ہے۔ جس بچے کو میں نے دیکھا ہے یہ بچہ عام نہیں ہے، جو پہلی کتابوں میں جس بچے کا، جس نبی کا تذکرہ ملتا ہے، رب نے وہ بچہ اب مبعوث فرما دیا ہے۔ وہ نبی اب تمہارے پاس آ گئے ہیں، تمہیں مبارک ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ مبارک دیتا ہے، وہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں آخری نبی عطا فرما دیا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کسی جگہ پہ رب نے فرمایا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، یعنی آیات کی طرف جائے تو کہاں سے کہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ سارا قرآن ہی اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ مجھے اعظم بھائی حکم کر رہے تھے محبت رسول کے ساتھ ساتھ چند باتیں اطاعت رسول کی بھی ہو جائیں، یہ بات بھی حق ہے۔ ہم تو خیر کچھ نہیں ہیں، آج اگر ہم یہاں بول رہے ہیں یا ہمارے ثنا خانان مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، یہ نسبت کی بھی بات ہے۔ حضور کے ساتھ ہماری نسبت ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شان، یہ خصوصیت دی کہ آج ہم یہاں اللہ کے نبی کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اگر نسبت نہ ہو، دل وہاں جڑا ہوا نہ ہو تو پھر انسان کسی کھاتے کا نہیں ہے، پھر انسان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ ابو جہل ابو لہب کو دیکھیں، آپ سنتے رہتے ان کی باتیں، وہ بھی ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے لوگ تھے، پاس بیٹھنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک اطاعت کی بات ہے تو یہ بات بھی برحق ہے۔ انسان رب کے نبی کی اطاعت کے بعد کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، ایسے لوگ بھی تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ لوگوں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان فرما دیں، ان لوگوں کو بتا دیں کہ اگر اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھ محمد کی اطاعت کرو، فَاتَّبِعُونِي، میری اطاعت کرو۔ میری اطاعت کے بغیر تمہیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ملے گی، نہ تم جنت کے دروازے تک جا سکو گے۔ فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ اور پھر فرمایا، اے نبی آپ اعلان فرما دیں، آپ کی پیروی کریں گے نا، پھر ہوگا کیا؟ پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا یحببکم اللہ، اللہ خود اعلان فرما رہا ہے تم میرے نبی کی پیروی کرو، میں خود رب ہو کے تم سے محبت کرنا شروع کروں۔ یحببکم اللہ، صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا میرے نبی کی اطاعت میں آ جاؤ، پیروی میں آ جاؤ، یغفر لکم ذنوبکم، تمہیں انعام یہ دوں گا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی کی غلامی کے بغیر، اطاعت کے بغیر کچھ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ جھوٹے دعوے انسان کو نہ فائدہ نہیں دیتے۔ بندہ یہ نعرے مارتا رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ہم پڑھے لکھے اور سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں اور اس پہ عمل کریں۔ دنیا کو سمجھتے ہیں
بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم بڑا اپنا حساب پکا رکھتے ہیں، نفع نقصان کو سمجھتے ہیں. نقصان ہو جائے تو ازالے کے لیے ہم بڑا پلان بناتے ہیں کہ نقصان ہو گیا تو اس کو پورا کیسے کریں گے. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی کی اگر غلامی کی بات کریں نا، غلامی تو یہ بہت بڑی ہے. یہ غلامی اگر نصیب ہو جائے نا تو اس سے تو بڑی کوئی چیز ہے نہیں. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ محبوب خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو، غلامی ہے بادشاہی سے بہتر، ذرا تم مقدر آزما کر تو دیکھو. یہ اللہ کے نبی کی غلامی میں آنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے نبی کی غلامی نصیب ہو جاتی ہے. غلامی کی ایک مثال میں آپ کو یا یہ بتاؤں کہ حضرت قتادہ ایک رات عشاء کی نماز پہ آئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے کوئی محفل کر لی ہے تو بس سارا سال ہماری چھٹی ہے، نہ تو ہم نے نماز کے نیڑے جانا ہے، نہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. صحابہ کرام کا عمل دیکھیں. حضرت قتادہ مسجد میں بیٹھے ہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قتادہ بڑی بارش ہو رہی تھی آپ کیوں آ گئے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سوچا مجھے پتا تھا کہ آج بارش برس رہی ہے، لوگ تھوڑے آئیں گے، اس لیے میں مسجد میں آ گیا، اس لیے میں مسجد میں آ گیا. اور یقیناً صحابی کو یہ بھی پتا تھا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جب جاؤں گا لوگ تھوڑے ہوں گے، رج رج کے اللہ کے نبی کا دیدار بھی کروں گا، باتیں بھی کروں گا. اور پھر یہی ہوا، بارش کا موسم تھا، صحابی بیٹھ گئے، باتیں لمبی ہو گئی، باتیں لمبی ہو گئی، اندھیرا چھا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شان کیا تھا، برکتیں کیا ہیں. اب حضور نے سوچا میرے صحابی نے گھر جانا ہے، اندھیرا بھی چھا گیا ہے، آیا میری وجہ سے تھا، اب اس کی روشنی کا کوئی انتظام نہ کر دو، اس کی گھر تک روشنی کا کوئی انتظام کر دو. کیونکہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ لو لگائی نا، رب کے نبی ان کو دنیا میں بھی روشنی عطا فرما دیتے ہیں، قبر میں بھی روشنی عطا فرما دیتے ہیں. وہ قیامت والا سوال جو صحابی نے اللہ کے نبی سے کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کا بانی، تو حضور نے پوچھا بھئی تیاری کیا ہے؟ صحابی نے حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے حدیث کا، اس نے یہی کہا یا رسول اللہ کوئی لمبی چوڑی نمازیں تو نہیں ہے. حالانکہ صحابی تھا، نمازیں تو پڑھتا تھا، سارا کچھ تھا اس کے پاس، لیکن کہتا ہے یا رسول اللہ نمازوں پہ بھروسہ اتنا نہیں ہے، عبادت پہ نہیں ہے، بس یہ جانتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر یاد رکھ قیامت والے دن اللہ تجھے اسی کے ساتھ ہی اٹھائے گا جس کے ساتھ محبت ہے. اور یہ حدیث سنیے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ خوش اسی دن ہوئے جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے اللہ ان کو میرے ساتھ ہی اٹھائے گا، میرا ساتھ ہی نصیب فرمائے گا. اور پھر وہ صحابی جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، دیر ہو گئی ہے، اطاعت کی بات کریں تو بارش برس رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے ہیں. حضور خود فرما رہے ہیں شریعت کی اجازت بھی ہے کہ گھر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اطاعت کا ایک جذبہ ہے نا. اب اچھا میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو شاید یہ باتیں خواب ہی لگتی ہیں، خواب ہی لگتی ہیں. حضرت عثمان غنی پانی منگواتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر صحابہ سے اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں پتہ ہے میں نے یہ کیوں کیا؟ جی حضرت بتائیں کیوں کیا؟ کہتے ہیں میں نے یہاں سرکار دو عالم کو دیکھا تھا، آپ نے اسی طرح وضو فرمایا، پھر اپنے صحابہ سے سوال کیا مسکرا کر کہ میرے صحابہ تم نے پوچھا نہیں ہے میں کیوں مسکرایا ہوں، میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں. پھر وہ حضور کی حدیث بھی سنائی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں سنایا تھا کہ جب تم وضو کرتے ہو نا، جس عضو کو حصے کو تم دھوتے جاتے ہو
اللہ تمہارے اس حصے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اطاعت کا یہ جذبہ ہے، محبت کا یہ جذبہ ہے کہ جہاں حضور نے موضوع کیا، جس طرح حضور نے فرمایا اسی طرح کر کے دکھایا اور لوگوں کو سبق دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ لوگوں محبت کیا ہوتی ہے اور اطاعت رسول کس چیز کا نام ہے۔ وہ مکہ کے راستے، وہ مدینہ منورہ کے راستے صحابہ کرام جاتے ہیں، انہی راستوں سے گزر کے انہی درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ یار اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی صحابی کو ضرورت نہیں ہے، کیوں بیٹھ رہے ہو؟ بس اللہ کے نبی کو دیکھا تھا کہ حضور اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، میں بھی ان کی سنت ادا کر رہا ہوں، ان کی اطاعت کر رہا ہوں، ان کی اتباع کر رہا ہوں۔ دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اطاعت رسول ہے نا، محبت رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی قبر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس کے بغیر انسان سو کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میرا خیال ہے وہ محبت فائدہ نہیں ہے، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہی ہوگا جب ہم اللہ کے نبی کی محبت کو اپنا لیں گے، اللہ کے نبی کی اطاعت کو اپنا لیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ٹائم لیٹ ہو رہا تھا، اندھیرا چھا گیا۔ جو حضور کی محبت میں اطاعت میں آتے ہیں نا، پھر اللہ کے نبی ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا بلکہ اللہ کے نبی ان کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں، آخرت کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب آپ آئے تھے میری وجہ سے، یہاں نماز پڑھی، اب یہ چھڑی لے جا۔ ایک چھڑی اللہ کے نبی نے پکڑا دی، یہ برکت نبوی دیکھیں، حضور کے ہاتھ کی برکت دیکھیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی یہ ایک چھڑی لے جا، یہ ہے نظر آنے میں چھڑی، اس کو گھر لے جا، یہ جاتے ہوئے راستے میں تجھے روشنی دے گی، 10 گز آگے تیرے روشنی ہوگی، 10 گز پیچھے تیرے۔ جو اطاعت کرتے ہیں نا، رب کے نبی کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی پھر ان کے لیے دنیا میں روشنی کا اہتمام بھی کرتے ہیں، آخرت میں بھی ان کی قبر نور علی نور ہو جاتی ہے۔ پھر رب کا قرآن پڑھیں، جگہ جگہ پہ ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، رب کے نبی کی بات کو مانو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وہ صحابی نے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں اوکھا نہ ہونا پڑے نا، بس مسجد نہ جائیں، کسی جگہ پہ جانا نہ پڑے، بس ہماری بات ہے اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن صحابی جو سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا نا، اس صحابی نے جب وضو کروایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی کیا مانگتے ہو، مانگ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اچھا حضور نے پتہ کیا فرمایا، حدیث کا اگلا حصہ بھی سنا کریں، اس کو بھی دل پہ لگائیں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ ہے، سجدوں سے میری مدد کر۔ حدیث کا خلاصہ اگر کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں اگر میرا ساتھ چاہتا ہے نا تو پھر رب کی عبادت کیا کر، پھر رب کی عبادت کی اگر تو سجدے کرتا رہے گا، اللہ تجھے جنت محمد کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ کیونکہ غلامی اسی بات کا نام ہے کہ محبت ہو۔ محبت تو اللہ کے نبی سے کس نے نہیں کی، ہم تو انسان ہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں محبت کی باتیں کہ محبت رسول، اچھا اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت کا خلاصہ ہے نا، کچھ لوگوں نے ایمان لائے تھے، دیہات سے لوگ آئے اور ایمان لائے، پھر اس کے بعد احسان جتلانے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم نے کوئی احسان کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، اے نبی ان کو فرما دو احسان نہ جتلاؤ۔ ایمان لا کے تم نے احسان نہیں کیا، رب نے فرمایا نبی ان کو بتا دو، بلکہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی توفیق بخشی ہے۔ ایمان یہ رب کا احسان ہے،
اللہ نے اگر ہمیں محبت رسول دی ہے، عشق رسول دیا ہے، یہ اس رب العالمین کا احسان ہے۔ اس احسان کو سمجھیے، اللہ کے نبی کی اطاعت کی طرف آ جائیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہم اپنے بچوں کو، یہ بھی ایک بات ہے، محبت رسول کی باتیں بھی بچوں کو ضرور سنائیں۔ اس طرح میں کہہ رہا تھا، بس سوشل میڈیا کا آج کل زمانہ ہے اور وہاں طرح طرح کے مفتیان کرام بیٹھے ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی کسی ایک کی بات کو سن کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آپ کے پاس قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، ان کو سمجھیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی محبت اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں۔ میں نا وہ معبد والا واقعہ ہے نا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس پہ ایک بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے وہ معبد سے آپ نے فرمایا تھا نا کہ گھر میں اگر کوئی گوشت ہے یا کھجوریں ہیں تو ہم نے خریدنی ہے، معبد نے دیکھا، اس کے الفاظ میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ ابھی تو معبد ایمان نہیں لائے، اسے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، معبد کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ وہ بکری، وہ سارا واقعہ جو تفصیلاً آپ سنتے رہتے ہیں، حضور نے فرمایا بھائی وہ بکری کھڑی ہے تو اس کا دودھ ہم نے لینا ہے، تو معبد کہتی ہیں یہ دودھ نہیں دیتی، اللہ کے نبی نے فرمایا نا ہم اس کا دودھ دو لیں، تو وہ کہتی ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ دودھ نہیں دیتی۔ اللہ اکبر! معبد کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو رب نے جتنی برکتیں دے رکھی ہیں، لیکن حضور کا چہرہ یہ ایسا تھا نا، جو بھی دیکھتا تھا نا، جس طرح وہ یہودی کی روایت ہم نے سنی، جو بھی دیکھتا تھا نا اسے پتا چل جاتا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ رب نے ان کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ پھر محبت تو بڑی حیران ہو، یہاں نسبت کی بات ہم کر رہے تھے، یہاں ہمارے پاس نسبت والے لوگ بیٹھے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبد کی جو نسبت ہے، یا کسی بھی نسبت کو آپ لے لیں، آپ اس شاعر کو سمجھ جائیں گے جنہوں نے یہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہر ایک قول، ان کا ہر ایک قول سخن بات روشنی، ان کا ہر ایک قول سخن بات روشنی، سرتا قدم ہے سید سادات روشنی۔ کیونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کی کسی نے بات سنی ہے یا کسی نے آپ کو دیکھا ہے، وہ آپ کا ہی ہو گیا ہے۔ کسی نے دیکھا ہے، کسی نے سنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمارے لیے بھی بہت بڑی مبارک کی بات ہے، اس حدیث مبارکہ کو جب میں پڑھتا ہوں بار بار دل بڑا من چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں، میرے بعد میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ ان کا دل ہوگا کوئی ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا سب کچھ لے لے، کسی طرح ہمیں حضور کی زیارت کروا دے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایسے لوگ اتنی شدت سے مجھ سے محبت کرنے والے آئیں گے، وہ کہیں گے کہ یارو ہمارا مال لے لو، اولاد لے لو، ہمارا سب کچھ لے لو، کسی طرح کوئی ایک جھلک آمنہ کے لال کی ہمیں دکھا دو۔ تو لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ ان کا ہر ایک قول سخن بات روشنی، سرتا قدم ہے سید سادات روشنی، گزرے جہاں جہاں سے وہ محبوب کبریا، گزرے جہاں جہاں سے وہ محبوب کبریا، ہوتے گئے وہ شہر ہاتھ روشنی، گزرے جہاں جہاں سے وہ محبوب کبریا،
ہوتے گئے وہ شہر وہ دیہات روشنی، نسبت جنہیں بھی سید کون و مکان سے ہے. برض کر رہا تھا وہ ساری بات نسبت کی، ساری بات نسبت اور محبت کی ہے، اس کے بغیر تو ہم کچھ نہیں ہیں. نسبت جنہیں بھی سید کون و مکان سے ہے، وہ سارے راستے وہ مقامات روشنی جو کام آئیں آپ کی توصیف میں کمر، جو کام آئے آپ کی توصیف میں کمر، ہو جاتے ہیں تمام وہ صفحات روشنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، اسی میں زندگی بسر کرنا ہمارے لیے راہ نجات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی یہ محفل پاک کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے الحاج محمد سرور صاحب کی اولاد ہمارے بھائی محمد اعظم محمد فیاض صاحب، انہوں نے یہ محفل سجائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ اخلاص والی دولت نصیب فرمائے. ریاکاری اور دکھلاوے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اطاعت رسول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق